हम ہوم میکرز کے سارا دن میں بہت چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور تقریباً ہمارا سارا دن ہی ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اگر تو آپ چھوٹے بچوں والی مائیں ہیں تو ان کے لیے تو کام کرنا سارا دن میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ انہیں چھوٹے بچوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے بہت سارے ایسے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بٹ اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، بڑے ہیں، تو پھر تھوڑا سا آپ کو ریلیف مل جاتی ہے کہ آپ دن میں تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم بھی نکال پاتے ہیں۔ اینڈ الحمدللہ دن کا آغاز اور ویڈیو کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں بیسیکلی میں نے گروسری کی تھی اور مجھے صرف اسی کو سمیٹنا تھا، اور یقین کیجئے میرا آدھے سے زیادہ دن جو ہے میرا انہی کاموں میں گزر گیا، اور دن کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جو ونٹر کے ڈیز ہوتے ہیں نا وہ کمپیریٹیولی سمر کے ڈیز سے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اٹھتے ناشتہ کرتے کرتے آپ کا آدھے سے زیادہ دن گزر جاتا ہے، باقی کا دن آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے ہاؤس ہیلپرز رکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتی ہیں، تو بھی آپ لوگوں کو بالکل بھی جو ہے فری ٹائم نہیں ملتا خود کے لیے۔ پھر بھی اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو سارا دن سارا ٹائم ہمارا بچوں کے کاموں میں اور گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے۔ میرے بچے الحمدللہ اسکول گوئنگ ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے کام جو ہے ختم کر دوں۔ بعد میں جب بچے گھر آ جاتے ہیں پھر تو بچوں کو ٹائم دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور بچے توجہ اور ٹائم دونوں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری حدتاً کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے جتنا بھی ٹائم اسکول میں ہو میں باقی گھر کے سارے کام کر لوں۔ صبح مارننگ میں جلدی اٹھ کے صفائی وغیرہ سے فارغ ہو کے کچن کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے تو میں بچوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل فری کر لیتی ہوں، تاکہ جب بچے آئیں تو میرا کوئی بھی کام پینڈنگ نہ ہو اور بچے مجھے بالکل بھی تنگ نہ کریں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ کام بچوں کے آتے کرتے ہیں، اگر بچے ہم سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں نا، ہم ان پہ شاؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ابھی وہ کام پڑا ہوا ہے، بچوں نے آ کے تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ بٹ اگر ہم ٹائم ٹیبل کو بالکل ایک طریقے سے لے کے چلے نا، تو ہمارے الحمدللہ سبھی کام وقت پر ہو جاتے ہیں، مائنڈ ہمارا ریلیکس رہتا ہے۔ ہم عورتوں کی یا ہاؤس وائف کی سب سے بڑی ٹینشن ہی ہمارے کام ہوتے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ سٹریس لے لیتے ہیں۔ اوور نائٹ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے اگر کوئی کام ہمارا پینڈنگ رکھا ہوا ہو، صبح مارننگ میں کرنا ہو، تو یقین کیجئے فجر ٹائم تک ہمیں یہ خیال ذہن میں آتا رہتا ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے۔ آئی تھنک سو کہ عورت کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جو رسپانسبلٹی اس کو مل جاتی ہے، جب تک اس کو نبھا نہ لے، جب تک اس کو کر نہ لے، شاید انٹرنلی اور ذہنی اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ پھر بھی دیکھنے سننے والے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے سارا دن کیا کیا ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی آپ تھک گئی ہیں۔ ایون دین کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے لیے ریسٹ نہ ملے اور آپ سارا دن کام میں لگی رہیں، تو لٹرلی ایک انسان بے شک وہ گھر کے کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور یہ سنٹینس سننے کے بعد تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، اگر اس کا ساتھ دینے کی بجائے، اگر اس کا احساس کرنے کی بجائے کوئی اٹھ کر اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ سارا دن گھر کے کام کرنے کے باوجود بھی تھک گئی، اور ہم سارا دن گھر کے باہر کے کام کرتے ہیں تو بھی ہم بالکل فریش رہتے ہیں، تو بالکل بھی اپنے آپ کو یہ سنٹینس مت سنایا کریں، مت سننے دیا کریں۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ کر لیجئے کہ کوئی بھی آپ کو کسی قسم کی بات نہ کرے۔ مینز کہ آپ صبح اپنی روٹین ٹائم سیٹ کر لیں، اپنے روٹین کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چلیں گی تو سبھی کام وقت پر ہو جائیں گے، اور کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ۔ صبح اٹھیں، مارننگ کے کام چھوٹے موٹے ختم کریں۔ بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو بچوں کے اسکول سے گھر آنے سے پہلے آپ گھر کے سبھی کام کر لیں، مت چھوڑیں، لیزینس مت دکھائیں۔ اگر آپ لیزی ہو جائیں گی تو یقیناً آپ لوگوں کو ان سب جملوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بعد میں پھر ہم میں یہی سنٹینس سن کر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، سم ٹائم ان لاز کی طرف سے، سم ٹائم ہسبینڈ کی طرف سے، یا کوئی بھی ایسا دیکھنے والا اگر آپ سیپریٹ رہتے ہیں یہ کہہ جائے کہ آپ سارا دن کیا کرتی ہیں، تو یہ سنٹینسز، یہ جملے بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر سیٹسفائی رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے، ہیلدی رکھنا ہے،
کسی قسم کی ڈیزیز سے آپ کو نہ گزرنا پڑے۔ سم ٹائم ہم یہ سوچ کر خود کو، بہت ساری میری پیاری بہنیں ہوں گی جنہیں ڈپریشن کا جو شکار ہو چکی ہوتی ہیں ان سب باتوں کی وجہ سے، یا چھوٹی چھوٹی ٹینشنز لینے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی سم ٹائم بلڈ پریشر کی جو ہے ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتی ہے عمر سے پہلے ہی۔ اب تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیزیزز جو ہے نا بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں۔ اب آپ جس مرضی بندے کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کو بھی شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، ایون دین کے بہت ساری ایسی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ عورتوں کی ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اظہار نہیں کرتی، دل ہی دل میں گھٹتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی یقیناً اس کو بیماری جو ہے وہ لگ جاتی ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ سو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں۔ اگر کوئی کبھی آپ کو کوئی بات کر بھی جاتا ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، اس کو دل پہ مت لیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا سٹارٹ کر دیں گی نا تو اٹس مین کہ آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، بس آپ دنیا کی باتوں پہ ہی جی رہے ہیں۔ تو ایک سینٹنس ہے نا کہ کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس والے کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ مطلب لوگوں کی باتوں کو اتنا زیادہ ہمیں سیریس نہیں لینا چاہیے، بس آپ اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ بے جا اور بلا وجہ باتوں سے خود کو اسٹریس اور پریشان کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سو جی، آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا آدھا سے زیادہ کام تو ہو چکا ہے الحمدللہ، اور باقی جو ہے وہ بس ڈیز کی روٹین ہی آج آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے۔ ادروائز تو میں آپ لوگوں سے ویڈیوز میں ٹپس شیئر کرتی ہوں، جو کہ آپ لوگ بہت زیادہ ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں۔ سو جب بھی مجھے گروسری کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو میں یہ دیکھ لیتی ہوں، باکسز کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتی ہوں اور ان سب چیزوں کو سیپریٹ کر دیتی ہوں جو کہ جن کی ڈیٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، کہ پہلے میں وہ والی یوز میں لے آؤں چیزیں، باقی نئی جو ہیں وہ بعد میں بھی یوز ہوتی رہیں گی۔ سب چیزوں کو فل کرنا، ایک ساتھ ہی میں سب کام ختم کر لیتی ہوں۔ میں ایسا نہیں کرتی کہ اگر تھوڑا سا مسالہ پڑا ہے تو میں رکھ کے تو چلیں جب ختم ہوگا مکمل طور پہ پھر میں اس کو ریفل کر لوں گی۔ جب میں سامان لے کر آتی ہوں تو جو چیز جہاں مجھے فل کرنی ہوتی ہے وہاں پر فل کر کے بچا ہوا سامان جو ہے اس کو میں بہت اچھے طریقے سے سیو کر لیتی ہوں۔ اوپن میں کبھی کوئی چیز نہیں چھوڑتی، جیسے یہ پتی کا باکس اگر میں نے اوپن کر لیا ہے نا دوبارہ میں اس کو نئے سرے سے یہ ہے کہ پیک کر دیتی ہوں۔ پیک کس طریقے سے کرتی ہوں، تھوڑی سی مطلب کہ اس کو گرم کر کے نا تو دین میں اس کو پریس کر دیتی ہوں تو وہ بالکل سیل ہو جاتا ہے، اس میں سے ایئر نہیں جاتی اور وہ اچھے طریقے سے پیک ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو ہے یوز میں لے تو میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چیز مہینے میں اتنی لے کر آؤں جتنی میں پورے مہینے میں یوز کر سکوں، کیونکہ ایک تو جب چیز ہم ایکسٹرا لے آتے ہیں تو نیکسٹ منتھ اس میں سے اسمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مسالے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں کیڑا پڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں وہ چیز اتنی تعداد میں لاتی ہوں جتنی تعداد میں مجھے چاہیے ہوتی ہے۔ سو جی، کم ٹو دا پوائنٹ کہ آپ لوگوں کی باتوں پر بہت کم توجہ دیں گی تو ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گی، ورنہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب آپ لوگوں کا ذہن ہی خوش نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ دنیا کی تمام چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں، ذہنی طور پر آپ کے پاس سکون نہیں ہے تو وہ تمام چیزیں بیکار ہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ معنی رکھتی ہے آپ لوگوں کی خوشی، آپ لوگوں کا دل کا سکون، آپ لوگوں کی مینٹل سیٹسفیکشن، اور آپ خوش اسی طرح رہ سکتی ہیں جب آپ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں گی۔ لوگوں کی باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہم ان باتوں کو سوچ کے اپنا دماغ جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ سو ان سب باتوں سے اپنے آپ کو فری رکھیں، اپنے بچوں پہ ساتھ ٹائم گزاریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش دلی سے زندگی گزاریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو سب چیزیں پرووائڈ کی ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، تو آپ ان لاز کی وجہ سے یا ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے بالکل بھی اپنا دل خراب نہ کریں یا اپنا مائنڈ جو ہے اس کو خراب نہ کریں۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے گزاریں۔ اگر آپ لوگ تمام ٹینشنوں سے فری ہوں گی نا تو یقیناً آپ ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنا سکتی ہیں۔ اس لائف سٹائل میں آپ اپنے لیے بھی بہت زیادہ ٹائم جو ہے نکال سکتی ہیں بنا کسی پریشانی، بنا کسی ٹینشن کے۔ سو جی، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات میں نے شیئر کرنی تھی کہ خوش رہا کریں، مینٹلی طور پر سیٹسفائی رہا کریں، زندگی کو خوشی سے جینا سیکھیں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار یہ نہیں ملتی ہے۔ So that was today. I hope you liked the video.
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ اور مزید اچھی ویڈیوز میں شیئر کروں گی۔ سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔